الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، ایمان کے شعبوں کا بیان چل رہا ہے. پچھلے ہفتے الحمدللہ ایمان کا 37واں شعبہ حیا اور پاک دامنی پر بیان شروع ہوا تھا. حیا کے فائدے، شرم اور حیا میں کتنے فائدے ہیں، تقریباً 10 فائدے الحمدللہ پچھلے ہفتے بیان ہوئے. اب بے حیائی کے نقصانات بیان کیے جائیں گے. بے حیائی یہ بہت ہی ناپسندیدہ صفت ہے، بلکہ اس کو تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے نبوت کے کلاموں میں سے، پہلے نبوت کی باتوں میں سے جو کچھ باتیں صحیح طور پر دنیا میں باقی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب تمہارے اندر حیا نہ رہے، شرم نہ رہے، تو پھر جو چاہے کرو. یعنی جب حیا انسان کی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہر گناہ کر لیتا ہے. کسی گناہ میں ان کو کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، ہر گناہ آسان ہو جاتا ہے. جب انسان کے اندر سے شرم اور حیا ختم ہو گئی، جب شرم اور حیا ختم ہو گئی، بے حیائی آ گئی، تو پھر وہ ہر گناہ آسانی سے کر لے گا. کیونکہ انسان پچھلے ہفتے بتایا گیا تھا کہ شرم اور حیا کی وجہ سے ہی برائی سے رکتا ہے. اس کو شرم ہوتی ہے کہ ماں باپ کو معلوم ہو گیا تو وہ کیا کہیں گے، رشتہ داروں کو معلوم ہو گیا تو وہ کیا کہیں گے، میری اولاد کو معلوم ہو گیا تو وہ کیا کہیں گے، خاندان میں معلوم ہو گیا تو وہ کیا کہیں گے. یہ شرم اور حیا کی وجہ سے انسان برائیوں سے رکتا ہے، بہت سارے گناہ کے کاموں سے رک جاتا ہے. لیکن جب یہ حیا ہی ختم ہو گئی، حیا ہی نکل گئی، تو پھر اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس کو نہ ماں باپ سے کوئی رکاوٹ ہے، نہ بہن بھائیوں سے کوئی رکاوٹ ہے، نہ رشتہ داروں سے کوئی رکاوٹ ہے، نہ خاندان والوں سے، نہ معاشرے سے. وہ ہر گناہ بے دھڑک کرے گا. تو اس لیے بے حیائی یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حیائی بالکل پسند نہیں ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے حیائی سے بچو، ایاکم التفحش، بے حیائی سے بچو. اللہ رب العزت گندی بات کرنے کو اور بے حیائی کو پسند نہیں کرتا. بد زبانی، زبان سے جو چاہا نکال دیا، کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا، گالی کہہ دی، کسی کا دل توڑ دیا، تو یہ بدگوئی، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں. زبان کا غلط استعمال یہ بھی پسند نہیں، اور بے حیائی بھی پسند نہیں. اسی طریقے سے حدیث میں فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء. مومن طعنہ دینے والا نہیں ہوتا، مومن طعنہ دینے والا نہیں ہوتا، کسی کو ٹون کرے، کسی پر طعنہ مارے، مومن کی یہ صفت نہیں. اسی طریقے سے مومن لعنت ملامت کرنے والا نہیں ہوتا، بات بات پر کسی کو ملعون کہہ دیا، لعنت کہہ دیا. نہیں، مومن کسی پر لعنت نہیں بھیجتا.
वलल-फाहिश, मोमिन बेहया नहीं होता, मोमिन के अंदर हया होती है, मोमिन के अंदर शर्म होती है, मोमिन बेहया नहीं होता। इसी तरीके से मोमिन बदजुबान नहीं होता, मोमिन बदजुबान नहीं होता। तो ये बेहयाई के नुकसानात हैं। इसी तरीके से बेहयाई में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? ज़िना। बेहयाई के जितने काम हैं उनमें सबसे बड़ा बेहयाई का काम बदकारी है। बेहयाई के सारे कामों में, सारे गुनाहों में सबसे बड़ा काम ज़िना है, बदकारी। इसके कितने नुकसानात बयान किए गए हदीसों में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन से फरमाया, मुहाजिरीन की जमात, बीच में क्यों घुस रहे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन की जमात से फरमाया कि जब तुम 5 चीज़ों में मुब्तला हो जाओ, अल्लाह ना करे कि तुम इनमें मुब्तला हो जाओ। 5 चीज़ें, 5 गुनाह ऐसे हैं कि तुम खुदा न खास्ता उनमें मुब्तला हो जाओ, और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि तुम इनमें मुब्तला हो जाओ। उनमें से एक काम क्या बतलाया? उनमें से एक काम ये बतलाया कि तुम ज़िना करने लगो, बदकारी करने लगो। जब ज़िना और बदकारी करने लगोगे तो ऐसी बीमारियां आम हो जाएगी, ताउन, और ऐसी बीमारियां जिसका तुमने नाम भी नहीं सुना। अब आज का ज़माना तो इस पर गवाह है, आज का ज़माना इस पर गवाह है कि जितनी बदकारी, बेहयाई, ज़िना आजकल आम होता जा रहा है, उसकी वजह से ऐसी ऐसी बीमारियां वजूद में आ रही है, पहले ज़माने में किसी ने उनका नाम भी नहीं सुना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िना की एक क़बाहत बयान फरमाई, एक बुराई कि ज़िना की वजह से क्या नुकसान होता है। तरह तरह की बीमारियां, नई नई, जो ज़मीन पर पहले थी ही नहीं, जिन बीमारियों का पहले ज़मीन पर वजूद ही नहीं था, ऐसी ऐसी नई नई किस्म की बीमारियां वजूद में आ जाएगी अगर तुम बदकारी करो। इसी तरीके से एक हदीस में फरमाया कि जिस कौम में बेहयाई फैलती है उसमें मौतें ज़्यादा होने लगती है, मौत की कसरत हो जाती है। ज़िना का एक नुकसान ये है, बदकारी का एक नुकसान ये है कि जिस कौम में बेहयाई फैलती है, बदकारी फैलती है, तो उसमें मौत की कसरत हो जाती है, कसरत से लोग मरते हैं, मौत आम हो जाती है। ये भी हम देख रहे हैं कि ज़िना फैल गया और ज़िना फैलने की वजह से मौतों की कसरत हो रही है। कैसे कैसे लोग जिनके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता था, इतने जवान हैं, इतने हट्टे कट्टे हैं, इतना अच्छा उनका जिस्म है, लेकिन मौत का शिकार हो रहे हैं। मौत आम हो गई, मौत ज़्यादा हो गई। तो ज़िना जब आम होगा तो उसका एक नुकसान ये होगा कि मौतें बहुत ज़्यादा हो जाए, कसरत से मौत होगी, बदकारी का एक नुकसान। इसी तरीके से एक हदीस में फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब ज़िना आम हो जाएगा, ज़िना और बदकारी आम हो जाएगी, तो उखिज़ू बिस्सना, तो लोग कहत साली में मुब्तला कर दिए जाएंगे, बेरोज़गारी। कहत साली यानी बेरोज़गारी बढ़ जाएगी, लोग जो है रोज़ी के लिए परेशान होंगे। तो आज ये भी हो रहा है, रोज़ी के लिए परेशान होंगे, कहत साली आम हो जाएंगे, लोगों को रोज़ी नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग रोज़ी की तलाश में होंगे लेकिन रोज़गार नहीं होगा, कमाने के लिए कोई ज़रिया नहीं होगा। तो जब ज़िना और बदकारी आम होती है तो उसका एक नुकसान ये भी होता है। तो ये बदकारी के इतने नुकसानात हैं कि उसकी वजह से मौत की कसरत हो जाती है, नई नई बीमारियां फैल जाती है और बेरोज़गारी आम हो जाती है, इसको हम खुली आंखों से देख रहे हैं। अब ज़िना और बदकारी की किस्में हैं अलग अलग, ज़िना और बदकारी अलग अलग उसकी किस्में हैं, कुछ छोटे ज़िना हैं, कुछ बड़े ज़िना हैं। हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में भी वजाहत फरमाई है, सुनिए। हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर एक के लिए अल्लाह ताला ने कुछ न कुछ ज़िना का हिस्सा लिखा हुआ है, हर एक के लिए कुछ न कुछ ज़िना का हिस्सा लिखा हुआ है। बस आँखों का ज़िना देखना है, हाथ का ज़िना पकड़ना है, नफ्स का ज़िना सोचना है, ये सब ज़िना की किस्में हैं। ये हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ज़िना का कोई ना कोई हिस्सा लिख दिया है, ज़िना का कोई ना कोई हिस्सा लिख रखा है, जिससे वो लामहाला यकीनन उससे गुज़रता है, वो ज़िना उसको पेश आने ही वाला है। लेकिन
کون سا زنا ہر ایک کے لیے لکھا ہوا ہے؟ کسی کے لیے آنکھ کا زنا، کسی کے لیے کان کا زنا، ہر ایک کی قسمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کو اس میں ہی شمار کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تصور کا زنا، سوچ کہ انسان کسی نامحرم ایسی عورت جو اس کی بیوی نہیں ہے اس کے بارے میں غلط تصور، غلط خیال دل میں جمائے اور اس سے لذت حاصل کرے، تو گویا اس نے دل کا گناہ کیا ہے اور دل کا زنا کیا ہے، سوچ کا زنا کیا ہے، یہ بھی زنا ہے۔ تو سوچ کا بھی زنا ہوتا ہے، دل کا بھی زنا ہوتا ہے، کسی نامحرم کا خیال دل میں پکانا اور دل ہی دل میں اس سے لذت حاصل کرنا، دل ہی دل میں اس سے مزہ حاصل کرنا۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستر ہو رہا ہے، اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے اور اس خواہش کے پوری کرتے وقت اس کے تصور میں کوئی اور عورت ہے تو یہ بھی زنا میں شمار ہے۔ اپنی بیوی سے وہ اپنی خواہش پوری کر رہا ہے لیکن اس کے خیال اور سوچ میں کوئی دوسری عورت ہے، کوئی دوسری لڑکی ہے، تو یہ بھی زنا میں شمار ہے۔ یہ تصور کا اور سوچ کا زنا ہے۔ یہ زنا عام ہو چکا ہے نوجوانوں میں اور آگے بڑھ کر پھر درمیانی عمر کے لوگ اور تقریباً لوگوں میں یہ پھیلتا جا رہا ہے اور ہم لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ سوچ کا زنا ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف جو مین اہم کام ہے اسی کو زنا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ سب سے پہلا اسٹیپ ہے تصور کا زنا۔ کسی کو دیکھ لیا، اس کو دل میں جما لیا، اس کے بارے میں اب سوچنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے انسان یہ سوچتا ہے، اسی سے پھر آگے چل کر راستے بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ تصور کا زنا، تو سوچ اور تصور کا بھی زنا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا وَالنَّفْسُ تَمَنَّا وَتَشْتَهِي، نفس انسان کا دل یہ تمنا کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے، تو اس کا بھی زنا لکھا جاتا ہے، یہ بھی ایک زنا کی قسم ہے۔ اسی طریقے سے آنکھوں کا زنا، زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، اور ہاتھوں کا زنا نامحرم کو چھونا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر صحابہ کرام، صحابیات آتی تھی جو نئی نئی مسلمان ہوتی تھی، صحابی عورتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابیہ عورت جو اجنبی تھی ان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ لوگ بیعت کرنے کے لیے آتے تھے تو بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی جاتی تھی، بیعت جو کی جاتی ہے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی جاتی تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ نبیوں کے سردار ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی گندا خیال، برا خیال آ ہی نہیں سکتا، برا خیال آ ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احتیاط کرتے تھے، کسی نامحرم اجنبی کو، عورت کو ہاتھ سے بیعت نہیں کرتے تھے، بس صرف بیعت کے کلمات پڑھا دیتے تھے، بیعت کے بارے میں جو کہنا ہے زبان سے کہہ دیتے تھے، چھوتے نہیں تھے۔ زندگی بھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نامحرم کو نہیں چھوا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نامحرم کو چھونا یہ ہاتھ کا زنا ہے، نامحرم کو ہاتھ لگانا یہ ہاتھ کا زنا ہے۔ اسی طریقے سے کانوں کا زنا ہے، والاذنان زناہما الاستماع، کان ان کا زنا کسی نامحرم کی باتوں کو غور سے سننا ہے، یعنی بغیر مجبوری کے کسی سے بات کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور کانوں سے لذت حاصل کر رہے ہیں، کانوں سے لذت حاصل کر رہے ہیں تو کانوں کا زنا بھی سننا ہے۔ اسی طرح زبان کا زنا نامحرم سے باتیں کرنا ہے، یہ سب حدیث میں فرمایا گیا۔ تو یہ سارے زنا کی قسمیں ہیں۔ ہاں ان میں درجات میں فرق ہو سکتا ہے، گناہوں کے درجات میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب بھی زنا ہی شمار ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر طریقے کے زنا سے بچنے کی ضرورت ہے، ہر طریقے کے زنا سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب کچھ زنا بہت زیادہ سخت ہیں، کچھ زنا ایسے ہیں جو بہت زیادہ سخت ہیں، جیسے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ای الاسم اعظم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا اس کے بعد دوسرا گناہ کون سا بڑا ہے؟ اس کے بعد شرک کے بعد دوسرا کون سا بڑا گناہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تو اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔
पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करना ये डबल गुनाह है, बड़ा गुनाह है। शिर्क के बाद इसको सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्योंकि पड़ोसियों के वैसे ही हुकूक होते हैं, तो पड़ोसियों का ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। तो अगर कोई शख्स पड़ोसियों का ख्याल रखने के बजाय पड़ोसी की बीवी के साथ मुब्तला हो जाए, उसके साथ ख़यानत करे, तो ये गुनाह के साथ मज़ीद गुनाह हो गया। तो ये पड़ोसी की बीवी के साथ जिना ये डबल गुनाह है। इसी तरीके से मुजाहिद की बीवी के साथ जिना, कोई शख्स जिहाद में गया, काफिरों से लड़ने के लिए उस ज़माने में काफ़िले जाते थे, तो मुजाहिद जब घर से निकलता था तो कई कई महीने बल्कि कभी कभी साल भी लग जाता था जिहाद में। एक लड़ाई से दूसरी लड़ाई, दूसरी से तीसरी, वो आगे बढ़ते रहते थे, उसमें कई महीने बल्कि साल भी गुजर जाते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुजाहिद जो लोग जिहाद में गए हुए हैं, जो लोग काफिरों से लड़ने के लिए इतनी अहम मकाम पर, इतने अहम महाज पर गए हुए हैं, तो उनकी बीवियों की हुर्मत, उनकी बीवियों की हुर्मत तुम्हारे लिए ऐसी है जैसे तुम्हारे माँ की हुर्मत है। मुजाहिद की बीवी हम तमाम मुसलमानों पर ऐसी हराम है जैसे माँ हराम है। जैसे माँ की इज्जत होती है, माँ की हुर्मत होती है, ऐसे ही मुजाहिद की बीवी की इज्जत और हुर्मत है। अगर कोई शख्स जिहाद में चला गया और पीछे किसी दूसरे मुसलमान ने उसकी बीवी के साथ जिना और ख़यानत कर ली, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस मुजाहिद को क़यामत के दिन खड़ा किया जाएगा और जिसने उसके साथ जिना किया है उसके नामे अमाल उसके सामने रखे जाएंगे कि तू इसके नामे अमाल में से जितने चाहे अमाल ले ले। तो अब तुम्हारा क्या ख्याल है? यानी क्या ख्याल है, वो एक भी बाकी रखेगा? मुजाहिद यानी उसके पूरे नेक अमाल अपने खाते में ले लेगा और ये खाली रह जाएगा। इतना बड़ा ये जिना में फ़र्क है। पड़ोसी की बीवी के साथ जिना ये डबल गुनाह है। इसी तरह मुजाहिद की बीवी के साथ गुनाह, ये भी डबल गुनाह है। इसी तरह बूढ़े शख्स का गुनाह, बूढ़ा शख्स अगर जिना करे तो ये भी डबल जुर्म है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, 3 शख्स ऐसे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन उनसे बात नहीं करेगा, न उनको पाक साफ करेगा। उनमें सबसे पहले शेखुन ज़ानिन, जिना करने वाला बूढ़ा, इसी तरीके से झूठ बोलने वाला बादशाह और तकब्बुर करने वाला फ़कीर। ये तीनों को ज़्यादा सख्त सज़ा है। क्यों? इसलिए कि इनके पास असबाब नहीं है, फिर भी ये गुनाह कर रहे हैं। बूढ़ा है, अब ताकत उसकी पूरी चली गई, अब उसके पास जिना करने के लिए ताकत नहीं है, फिर भी वो जिना कर रहा है। उसके अंदर वो जोश जो जवानी में होता है वो नहीं रहा, फिर भी वो जिना में मुब्तला हो रहा है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उस पर सख्त गुस्सा है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, उसको पाक साफ भी नहीं करेंगे और उससे बात भी नहीं करेंगे। इसी तरीके से झूठ बोलने वाला बादशाह, अब बादशाह जो होता है, झूठ इंसान आमतौर पर किसी से शर्मा शर्मी में बोलता है, किसी से डर कर बोलता है। अब बादशाह को किसी से डरने की क्या ज़रूरत है? बादशाह के पास खुद ताकत है, पावर है, उसको किसी से डरने की क्या ज़रूरत है? फिर वो झूठ क्यों बोल रहा है? इसलिए उसको ज़्यादा गुनाह है। इसी तरीके से तकब्बुर करने वाला फ़कीर, अब फ़कीर है, फ़कीर को क्या तकब्बुर करना चाहिए? तकब्बुर तो इंसान के पास जब अच्छे कपड़े हो, माल हो, दौलत हो, दुनिया की चीज़ें हो, इन चीज़ों से उसके अंदर बड़ाई पैदा होगी। अब इसके पास है कुछ नहीं और फिर भी तकब्बुर कर रहा है, फ़कीर है और फिर तकब्बुर कर रहा है, तो ये डबल गुनाह है। तो खैर, बूढ़े का जिना ये डबल। इसी तरीके से शादीशुदा आदमी का जिना ये भी सख्त गुनाह है। कोई बेशादीशुदा है और उससे जिना हो जाए तो ये अलग बात, लेकिन शादीशुदा होकर जिना करे इंसान तो ये इसका जुर्म कितना सख्त है कि उसकी सज़ा बतलाई गई कि उसको रज्म करना है। उसको क्या करना है? पत्थर मार मार कर हलाक करना है, क्योंकि शादीशुदा है, बीवी मौजूद है, फिर भी ये जिना में मुब्तला हो रहा है, तो ये डबल गुनाह है। खैर, बात चल रही है बेहयाई के नुकसानात। तो अब बेहयाई फैलती क्यों है? आज के ज़माने में बेहयाई क्यों फैल रही है? उसके तकरीबन 8 वजूहात हैं। कितनी वजूहात हैं? 8 वजूहात हैं, 8 असबाब हैं जिनकी वजह से बेहयाई फैल रही है। बेहयाई फैल रही है उसकी वजह 8 वजूहात हैं। इंशाअल्लाह इस हफ्ते और आगे हफ्ते और हो सकता है कि उसके अगले हफ्ते में तफसील से इस पर बयान किया जाएगा। तो 8 वजूहात हैं जिसकी वजह से बेहयाई फैलती है, बेहयाई ज़्यादा हो रही है। सबसे पहली वजह निकाह में ताख़ीर करना। सबसे पहली वजह बेहयाई फैलने की निकाह में ताख़ीर करना। निकाह लेट हो रहे हैं,
حالانکہ شریعت میں حکم دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا یا علی ثلاثۃ لا تؤخرها، اے علی 3 چیزوں میں کبھی تاخیر مت کرو، 3 چیزوں کو لیٹ مت کرو، نماز جب اس کا وقت ہو جائے، جنازہ جب حاضر ہو جائے، لڑکی جب اس کے برابر کا رشتہ مل جائے۔ ثلاث لا تؤخرها، 3 چیزوں کو لیٹ مت کرو، 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو، نماز جب اس کا وقت ہو جائے، جنازہ جب حاضر ہو جائے، اور شادی لڑکی جب اس کے برابر کا رشتہ مل جائے۔ آج اللہ معاف کرے ہم سب الٹے ہی جا رہے ہیں، نماز بھی تاخیر سے پڑھتے ہیں، جنازے کو لیٹ کرتے ہیں، اور شادی بھی لیٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدھر ہمیں لے جانا چاہ رہے تھے ہم اس کی الٹی سمت میں جا رہے ہیں، تو کیسے پھر برکتیں ہوگی، کیسے رحمتیں ہوگی، کیسے ہماری زندگی میں سدھار آئے گا، کیسے ہم سکون سے رہیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں اس کے بالکل الٹ ہو رہا ہے۔ تو نکاح میں تاخیر، نکاح لیٹ کرنے کی وجہ سے سب سے زیادہ بے حیائی پھیل رہی ہے، کیونکہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے فطری طور پر خواہش رکھی ہے، فطری کچھ عادتیں انسان کے اندر فطرت میں ہیں، پیدائشی طور پر گویا انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، نیک ہو یا برا ہو، ہر ایک کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جیسے کھانا ہے، بھوک ہر ایک کو لگتی ہے، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا رہنے والا، نیک ہو یا برا ہو، بھوک اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر رکھی، ہر ایک کو بھوک لگتی ہے، فطری ہے یہ۔ اسی طریقے سے پیاس ہر ایک کو لگتی ہے، نیند ہر ایک کو آتی ہے۔ تو کچھ فطری عادتیں ہیں، پیدائشی طور پر، تخلیقی طور پر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اسی طریقے سے نکاح، اپنی خواہش، جنسی بھوک، جنسی خواہش، یہ بھی انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے۔ جب وقت ہو جائے، انسان جب بالغ ہو جائے تو نکاح کرنا ضروری ہوتا ہے، جب تک وہ خواہش پوری نہیں ہوگی انسان کو سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو شادی کر سکتا ہو اسے چاہیے کہ وہ جلدی شادی کرے، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، وہ نگاہوں کو جھکانے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا ذریعہ ہے۔ نکاح ہو جائے گا تو انسان کی نگاہ کنٹرول میں آئے گی، پھر وہ ادھر ادھر نگاہ نہیں مارے گا، نگاہ کا جو آنکھوں کا جو زنا ہے وہ نہیں کرے گا، نامحرم کو نہیں دیکھے گا، اسی طریقے سے شرمگاہ کا جو گناہ ہے وہ بھی نہیں کرے گا، وہ پاک دامن ہو جائے گا، واحسن للفرج۔ لیکن جو نہیں کر سکتا نکاح تو اس سے کہا کہ تم فعلیہ بالصوم، وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزے میں اس کے لیے بچاؤ ہے، روزے میں اس کے لیے بچاؤ ہے۔ تو خیر، نکاح کا حکم دیا گیا اور جلدی نکاح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب نکاح میں آج کل تاخیر کیوں کرتے ہیں، نکاح کیوں لیٹ کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تعلیم کی وجہ سے، سب سے پہلے تعلیم کی وجہ سے نکاح لیٹ کیا جاتا ہے کہ بچہ پڑھ رہا ہے، بچی پڑھ رہی ہے، اور یہ پڑھنے میں ہی 25 سال 30 سال 35 سال عمر گزر جاتی ہے۔ اس وجہ سے زنا پھیل رہا ہے، زنا عام ہو رہا ہے کہ جو شادی کی اہم عمر ہے 15 سے 20 سال یا 20 سے 25 سال کے بیچ میں جو شادی کی اہم عمر ہے، وہ عمر بچے کی پڑھنے پڑھانے میں اور ادھر ادھر گزر رہی ہے، اور اس وقت میں جس وقت نکاح ہونا چاہیے نکاح نہیں ہوتا، تو پھر اب جائز طریقے سے خواہش پوری نہیں ہوگی تو بچے ناجائز راستے خود تلاش کر لیں گے، جائز طریقے سے جو خواہش پوری نہیں ہوگی، ضرورت پوری نہیں ہوگی، تو پھر ناجائز طریقے خود تلاش کر لیے جائیں گے۔ اس لیے ناجائز طریقے بڑھ رہے ہیں، ناجائز محبتیں اور بغیر شادی کے گھر سے بھاگ جانا لڑکے اور لڑکیوں کا، یہ جو کافروں کی عادتیں وہ ہمارے اندر آ رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کو لیٹ کیا جا رہا ہے، اور لیٹ یا تو تعلیم کی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ تعلیم ہو رہی ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے ہم نکاح لیٹ کر رہے ہیں۔ شریعت میں یہ اس کی گنجائش نہیں ہے، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، نکاح کو جلدی کرنے کا حکم ہے، تعلیم بعد میں چلتی رہے گی۔ نکاح کے ذریعے سے اصل آدمی کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، ایمان بچانا زیادہ ضروری ہے، تعلیم بعد میں بھی ہو سکتی ہے، یا دنیاوی تعلیم نہ ہو تو بھی کوئی آسمان نہیں ٹوٹنے والا ہے۔ دنیاوی تعلیم اگر کسی نے نہیں پڑھا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے گا یا اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی، تعلیم ہو سکتی ہے، شادی کے بعد بھی تعلیم ہو سکتی ہے، لیکن نکاح اس سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہ انسان کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت کے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔
تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تعلیم کی وجہ سے نکاح کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ سوچتے ہیں نکاح تاخیر سے کیوں کرتے ہیں کہ لڑکا پاؤں پر کھڑا ہو جائے، لڑکے کو اچھی جاب لگ جائے، لڑکا جو ہے پہلے مالدار ہو جائے، کمانے لگ جائے، پھر نکاح کریں گے۔ یہ بھی غلط ہے۔ قرآن میں تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جو بے روزگار ہیں ان کا نکاح کرو، خود بخود ان کو روزگار مل جائے گا۔ 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو بے شادی شدہ ہیں ان کے نکاح کرو، چاہے وہ تمہارے غلام ہو یا باندیاں ہو، سب کے نکاح کرو۔ اگر وہ غریب ہوں گے اللہ ان کو مالدار کر دے گا۔ یہ قرآن میں 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ ان کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب باندھا ہے، باب تزویج المعسر، تنگ دست غریب آدمی کی شادی کرو وہ مالدار ہو جائے گا۔ انہوں نے ایک ہیڈنگ لگائی ہے، عنوان باب باندھا ہے، باب تزویج المعسر، تنگ دست غریب آدمی کی اگر غربت دور کرنی ہے، کسی غریب کی غربت دور کرنی ہے تو اس کی شادی کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ تم عورتوں سے شادی کرو تو یہ عورتیں تمہارے پاس مال لے کر آئے گی، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے تمہیں مال دے گا۔ تو شادی جو ہے عام طور پر لوگ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ لڑکا پیر پر کھڑا نہیں ہے یا لڑکا جو ہے جاب نہیں کر رہا ہے، کمانے لگ جائے گا پھر ہم شادی کریں گے، نہیں، اس وجہ سے جو ہے شادی میں تاخیر ہو رہی ہے اور پھر گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، یہ بھی کوئی عذر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ شادی میں تاخیر بیٹیوں کی وجہ سے کرتے ہیں کہ پہلے بیٹیوں کی شادی ہو جائے پھر بیٹے کی شادی کریں گے، تو وہ بیٹیوں کی شادی ہوتے ہوتے بیٹا بیچارہ 30 سال کا ہو جاتا ہے، کبھی 35 سال کا ہو جاتا ہے۔ یہ اس پر ظلم ہے، یہ اس پر ظلم ہو رہا ہے۔ وہ کتنا اپنی خواہش دبائے گا، کتنی اپنی خواہشات نفس پر کنٹرول کرے گا۔ بیٹیوں کی وجہ سے بلا وجہ بیٹے کی شادی میں تاخیر کرنا یہ شریعت کا اصول نہیں ہے۔ بیٹے کی شادی کر دو، اللہ رب العزت خود بیٹیوں کی بھی شادی کا انتظام کر دے گا۔ تو بیٹیوں کی وجہ سے بیٹے کی شادی میں تاخیر کی جاتی ہے، یہ بھی عذر شریعت کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شادیوں میں تاخیر کی ایک وجہ رشتوں کے خود ساختہ معیار ہے۔ رشتوں کے بارے میں ہر ایک نے اپنے ذہن میں ایک معیار بنایا ہوا ہے، ہمیں اس قسم کا رشتہ چاہیے، ہمارے رشتے میں فلاں قسم کی ڈیمانڈ ہے، فلاں خاندان سے ہمیں رشتہ ہونا چاہیے۔ اب اس خاندان سے نہیں آیا، اتنے اونچے خاندان سے رشتہ نہیں ملا تو پھر جلدی شادی نہیں ہوتی، اس وجہ سے شادی میں تاخیر ہوتی ہے۔ اور جتنی شادی میں تاخیر ہو رہی ہے اتنا زنا پھیلتا جا رہا ہے، اتنی بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے، اتنی بدکاری پھیلتی جا رہی ہے۔ اس لیے جو وجوہات ہوں جن کی وجہ سے نکاح میں تاخیر، اسی طریقے سے بعض مرتبہ نکاح میں تاخیر ہوتی ہے رسم و رواج کی وجہ سے، کہ نکاح کرنے کو ماں باپ تیار ہے لیکن سوچتے ہیں کہ نکاح کے پہلے کی جو رسم کی تقریب ہے اس کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، شادی کے لیے پیسہ نہیں ہے، ولیمے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ شریعت میں اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، شریعت میں اس کی بھی، کیونکہ شریعت نے کوئی رسم و رواج رکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نکاح کو اتنا آسان کیا، ہر چیز میں آسانی کی ہے، مہر میں آسانی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو صحابی ہماری ماں ہے ام المؤمنین، ان سے جب نکاح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کا نام عمر تھا، ان کے بیٹے عمر سے کہا کہ تم اپنی ماں سے میرا نکاح کر دو، میں ان کو مہر میں صرف 2 مٹکے دوں گا، 2 گھڑے، جو پانی پینے کے جو گھڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، مہر میں کیا دیا؟ 2 گھڑے، بس 2 مٹکے دیے اور نکاح ہو گیا۔ تو مہر کو اتنا آسان کیا ہے، مہر بھی کوئی لاکھوں میں اور کروڑوں میں باندھنا کوئی ضروری نہیں ہے، نکاح کو جس طریقے سے ہو سکے آسان کیا جائے۔ تو مہر میں آسانی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے بتایا، مہر میں آسانی۔ اسی طریقے سے رخصتی میں آسانی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا 6 سال کی عمر میں، جب حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی۔ پھر جب مدینہ منورہ آئے 9 سال کی عمر ہوئی، تو رخصتی کیسی ہوئی؟ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جو سارے کائنات کے سردار ہیں، اللہ رب العزت کے بعد جن کا سب سے بڑا مقام ہے، ان کی رخصتی کیسے ہو رہی ہے حضرت عائشہ کے ساتھ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں اپنے سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، میں اپنے سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی، اتنے میں میری والدہ آئی، انہوں نے مجھے زور سے پکارا، مجھے زور سے آواز دی، میں بھاگتی ہوئی آئی، میرا سانس چل رہا ہے، دم پھول رہا ہے، سانس چل رہا ہے۔ انہوں نے تھوڑی دیر مجھے کھڑا کیا، میرا سانس ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے میرے چہرے پر پانی مارا، چھپکا مارا، چہرہ صاف کیا اور مجھے ایک کمرے میں بھیج دیا۔ وہاں کچھ انصار کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی،
انہوں نے مجھے تیار کیا، مجھے اچھے کپڑے پہنائے، مجھے میرے بال سنوارے، بال اچھے کیے، اور وہ عورتیں اٹھ کر چلی گئی، اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم آ گئے اور رخصتی ہو گئی۔ اب بتائیے، نہ مدینہ منورہ میں اعلان ہوا، نہ کارڈ چھپے، نہ لوگوں کو بلایا گیا، نہ حضرت ابو بکر کو بلایا، نہ حضرت عمر کو بلایا، قریبی رشتہ داروں کو بھی نہیں بلایا گیا، اور اتنی آسانی سے رخصتی ہو گئی۔ ہم لوگوں نے پتہ نہیں رخصتی کے لیے کیا کیا رسم و رواج پال رکھے ہیں، کیا کیا سوچے ہیں، اللہ معاف کرے، سب اسلام کے خلاف۔ تو شریعت نے مہر کو بھی آسان کیا، رخصتی کو بھی آسان کیا، مہمانوں کا آنا اس کو بھی اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے آسان کر دیا۔ مہمانوں کا، اب ہم سوچتے ہیں کہ سارے رشتہ داروں کو تو بلانا ضروری ہے، جو قریبی رشتہ دار ماں کی طرف سے ہیں، باپ کی طرف سے ہیں، تو یہ سارے رشتہ داروں کو بلانا ہم ضروری سمجھتے ہیں، سارے دوستوں کو بلانا ضروری سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کس کس کو بلانا ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کا خود نکاح ہوا، ایک سفر میں تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، خیبر میں یہودیوں سے لڑائی ہوئی اور واپسی میں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا، نکاح ہوا، رخصتی ہو گئی۔ اب رخصتی کیسے ہوئی؟ اور دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے سفر میں تقریباً 1,500 سے 2,000 صحابہ تھے، اس لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,500 سے 2,000 صحابہ ہیں، اس میں سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو اطلاع دی، دسترخوان بچھایا، 5-10 لوگوں کو جمع کیا، ولیمہ بھی ہو گیا، اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی بھی ہو گئی، رخصتی بھی ہو گئی۔ لشکر میں جو لوگ ہیں ان کو بھی نہیں معلوم، ان کو بھی نہیں معلوم۔ دوسرے دن وہ لوگ صحابہ کرام میں آپس میں بحث چل رہی ہے کہ یہ حضرت صفیہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کی ہے، تنہائی اختیار کی ہے، رات ان کے ساتھ گزاری ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باندی بنایا ہے یا بیوی بنایا ہے؟ اس زمانے میں باندی بھی بنایا جاتا تھا اور بیوی بھی بنایا جاتا تھا، تو اب دیکھیں گے کہ ان کو باندی بنایا ہے یا بیوی بنایا ہے۔ اب یہ طریقہ کیا ہے، کیسے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ باندی ہے یا بیوی ہے؟ تو کہا کل دوسرے دن جب یہاں سے سفر شروع ہوگا تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ پر پردہ لگایا، اونٹ پر اگر پردہ لگایا اور پردے میں حضرت صفیہ کو بٹھایا تو اس کا مطلب یہ بیوی ہے، اور اگر پردہ نہیں لگایا تو اس کا مطلب یہ باندی ہے۔ تو دوسرے دن جب سفر شروع ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ لگانے کا حکم دے دیا، اس سے سمجھ میں آیا کہ یہ بیوی ہے۔ اب صحابہ کرام جو ساتھ میں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بلانا ضروری نہیں سمجھا، تو مہمانوں میں بھی اتنی آسانی۔ ہم تو کس کس کو بلانا ضروری سمجھتے ہیں، اور قرضے لے رہے ہیں، سود پر قرضہ اٹھا رہے ہیں اور پھر ولیمہ کر رہے ہیں، سود پر قرضہ اٹھا رہے ہیں اور شادی کر رہے ہیں، ساری رسم و رواج ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان رسم و رواج کو ختم کر کے نکاح کو آسان کرنے کی ضرورت ہے۔ نکاح جتنا آسان ہوگا بے حیائی ختم ہوگی۔ تو سب سے بڑی وجہ جو بے حیائی پھیل رہی ہے تو نکاح میں تاخیر کی وجہ سے، نکاح کو لیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ہم جتنا ہو سکے نکاح کو آسان کریں تاکہ بے حیائی کم ہو۔ اس کے بعد انشاءاللہ اور 7 وجوہات ہیں وہ آئندہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔